السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا؟ خیریت سے ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ادھر اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ آج عید میلاد ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں، فلاں جگہ سے بڑا جلوس نکلنے والا ہے، اسی جلوس میں جا رہا ہوں۔ تو کیا آپ ایک عالم دین ہو کر بھی ایسی سب چیزوں کو مانتے ہیں؟ ارے مولانا، آپ کیا بات کرتے ہو؟ یہ صرف ماننے کی بات نہیں بلکہ تو عقیدہ رکھنے والی بات ہے۔ آج ہی کے دن ہمارے نبی سرکار دو عالم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ پیدا ہوئے، اور آج ہی کے دن آپ کی وفات بھی ہوئی۔ تو کیا ہم جشن نہ منائے، ہم اپنی اپنی گلیوں کو نہ سجائے، سرکار کی آمد پر خوشی کے پھول نہ برسائے؟ تو کیا مولانا آپ بیوقوف جیسی بات کرتے ہیں؟ مولانا بیوقوف ہے نہیں بلکہ آپ ہیں۔ آپ مجھے بیوقوف کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ تو اتنا مقدس تہوار ہے کہ اس میں سب لوگوں کو شریک ہونا چاہیے اور عید میلاد کی یاد تازہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے مولانا، آپ کو معلوم ہوگا کہ عید میلاد کا جو جلوس نکلتا ہے اس میں بینڈ باجا، ڈھول تاشا اور ڈی جے ہوتا ہے، اور خوشی کے مارے لوگ اچھلنے کودنے اور ناچنے لگتے ہیں، اور اس جلوس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کبھی پانی پلاتی ہے اور نظر آتی ہے تو ناچتی دکھائی دیتی ہے۔ ہاں یہ سب ہوتا ہے، لیکن بری نیت سے نہیں ہوتا، بلکہ بینڈ باجا ڈھول تاشا یہ تو جلوس کی رونق بڑھاتا ہے، اور مردوں کا اچھلنا تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے، اور جلوس میں جو عورتیں آتی ہیں وہ تو 1400 سال پہلے کی یاد تازہ کرنے آتی ہے، اس سے اور ان کے ہمارے ایمان میں مضبوطی اور طاقت آتی ہے، لہذا چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا۔ تم دیوبندیوں کی عقل اتنی ہوتی ہے کہ بات گدھے جیسی کرتے ہیں، نہ عقل رکھتے ہیں نہ ہوش رکھتے ہیں، جلوس کا مزہ تم عاشقین رسول ہی جانتے ہیں۔ ارے مولانا، آپ عاشقین رسول تو بنتے ہو لیکن تمہارے کام تو کافروں والے ہیں، تمہارے کام تو بے دینی والے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے مذہب کی پیروی کرنے سے منع فرمایا؟ پھر بھی تم لوگ عیسائیوں کی طرح اپنے نبی کا برتھڈے بناتے ہو، یہودیوں کی طرح جشن مناتے ہو، اور ہندوؤں کے گڑھ پتی کی پوجا کی طرح اپنا جلوس نکالتے ہو۔ پھر تم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں صاف صاف فرمایا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے مولانا، بینڈ باجا، ڈھول تاشا اور ڈی جے اور کھلے بازار عورتوں کو لے کر پھرنا یوم وفات میں جائز ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ شادی بیاہ میں اس کی اجازت نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بینڈ باجا ڈھول تاشا حرام ہے؟ دیکھیے مولانا، اصل بات یہ ہے کہ آپ 24 نمبر لوگوں کو نبی سے محبت ہی نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے۔ ذرا سوچو کہ اگر تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی قسمت سے پیدا ہوا، تو کیا تم اس کی محبت میں جشن نہیں مناؤ گے؟ پھر بتاؤ کہ جب تم اپنے بچے کے لیے جشن کر سکتے ہو جو کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو کیا ہم نبی کے لیے جشن کیوں نہ کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ 12 ربیع الاول کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس میں بہت اختلافات ہیں۔ اور رہی بات بچے والی، بتاؤ اگر آپ کو ایک بچہ پیدا ہوا۔ ارے مولانا، آپ کیسی بات کرتے ہو؟ بھلا مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ تو میری بیوی کو ہوگا۔ ہاں وہی مطلب ہے، اگر آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کی خوشی میں جشن منایا اور ہر سال اسی تاریخ کو جشن مناتے رہے، اچانک وہ 5-6 سال کا ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا، تو کیا آپ پھر بھی جشن مناؤ گے؟ کوئی کلیجے رکھنے والا شخص ہوگا جو ایسا کرے گا۔ بھلا ایسا کون کرے گا مولانا؟ دیکھیے مولانا، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے یہاں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو 12 ربیع الاول سے زیادہ یوم وفات مشہور ہے۔ ہم اپنے بچے کے بارے میں یہ گواہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم بھلا کیوں ایسا کریں؟ یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ آپ لوگ چکے نہیں کرتے، اس لیے آپ ان کی روح کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں مولانا۔ اب دین کی روح کی بات اب فیصلہ ہی ہو جائے کہ دین کی روح کو صحابہ نے زیادہ سمجھا یا ہم نے؟ یقیناً صحابہ نے ہی ہم سے زیادہ دین کی روح کو سمجھا ہے۔ یہ سب چیزیں صحابہ نے نہیں کی، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ بات تو صاف ہو گئی کہ صحابہ نے نہیں کی، اب تو حال سے خالی نہیں۔ اگر صحابہ نے نعوذ باللہ دین میں کوئی چیز کو چھپایا ہے تو یہ سراسر خیانت ہے، اور صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ صحابہ نے نعوذ باللہ دین میں خیانت کی، اور اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو یہ آپ کے گھر کی بات ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا جاتا ہے تو وہ مردود کہلاتا ہے، اس لیے آپ کا یہ کام کھلا مردود کہلائے گا۔
نہ تو اس کا ثبوت قرآن شریف میں نہ تو حدیث شریف میں. نبی کی وفات کے بعد صحابہ کا دور آیا, تابعین کا دور آیا, ہمارے ولیوں کا دور آیا, اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کو کبھی نہیں کیا. مولانا سچ میں آپ کی بات بڑی مضبوط ہے. آج تک میں یہ کھوکھلی دلیلوں کو لے کر چلتا تھا. آج آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے. آج میں نہ صرف ربیع الاول کے ان بدعات سے توبہ کرتا ہوں بلکہ مسئلہ کے بڑے لیب کو خیر و آباد کرتا ہوں. انشاءاللہ آج سے میں اہل سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا. ماشاءاللہ مولانا, اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک دین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.